بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے تیجے 10ویں 20ویں 40ویں اور برسی کی شرعی حقیقت کو بیان کریں گے، کیونکہ اس کا رواج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جو معاشرے میں پڑھا لکھا سمجھا جانے والا طبقہ ہے، وہ بھی اس طرح کی رسموں کو بہت زیادہ عام کرتا جا رہا ہے، بلکہ بعض لوگ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی دیکھ بھال اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتے ہیں، ان کی آکارتی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد لوگوں میں اپنے آپ کو ان کا فرما بردار ثابت کرنے کے لیے بڑی خوشی خوشی ان کا 40واں چھمائی برسی یہ سب کرنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کے مرنے کے بعد برسی وغیرہ کرنے کے بارے میں ہمارا پاکیزہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے، یا اس طرح کرنا ثواب ہے، یا پھر شریعت میں اس کی کچھ اور ہی حقیقت ہے؟ آئیے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بزرگان دین، عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار وغیرہ جن کا انتقال ہو جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، جنت میں ان کے درجوں کو بلند ہونے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنا، ان کے لیے توبہ اور استغفار کرنا، اسی طرح ان کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، یا پھر قرآن پاک یا کوئی دینی ذکر کرنا جیسے کلمے وغیرہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا، اسی طرح نفلی روزے رکھ کر حج قربانی وغیرہ کے ذریعے ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ سب صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ سب بہت زیادہ پسندیدہ اور بہترین کام ہے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایصال ثواب یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے شریعت اسلام نے دنوں اور تاریخوں کو طے کرنے کی کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ اس معاملے میں شریعت نے بالکل آزادی دی ہے، جب چاہے میت کو ثواب پہنچا دیں۔ اس لیے اپنی طرف سے اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو، اسی طرح بزرگان دین اور گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی دن یا تاریخ طے کرنا اور صرف اسی دن اسی تاریخ میں ان کو قرآن خوانی اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے ثواب پہنچانے کو ضروری سمجھنا اور باقاعدہ کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اسلام میں ناجائز اور بدعت ہے۔ اسی طرح اپنے کسی رشتہ دار کی موت کے دن یا تیسرے دن، جسے تیجا کہا جاتا ہے، یا پھر 7ویں دن، یا مرنے کے 10ویں دن، 20ویں دن، 40ویں دن، یا پھر مرنے کے 1 سال بعد جسے برسی کہا جاتا ہے، میت کے گھر والوں کی طرف سے جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی دعوت دی جاتی ہے، یہ سب ایک بدعت ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان سب رسموں کے بدعت ہونے کا حوالہ دیتے ہیں، پر اس سے پہلے آپ کو بدعت کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، بتانا چاہیں گے کہ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہ ہو، بلکہ لوگوں نے اس کا رواج اپنی طرف سے عام کر ڈالا ہے۔ اب ان سب کے بدعت ہونے کی دلیل آپ کو دیتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ ناظرین، فتاوی بزاریہ جو فتوے کی معتبر کتاب ہے، اس میں مشہور کتاب شامی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ میت کے گھر والوں کا پہلے دن، تیسرے دن اور 1 ہفتے کے بعد لوگوں کو کھلانے کے لیے کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حوالہ یہ بھی مشہور ہے، فقی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے بیان پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ فقہ یعنی مسئلہ و مسائل کی فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، ہندوستان کی مشہور کتاب جس کا نام ما لا بد من ہے، اس کے پیج نمبر 145 پر اسی کتاب کے رائٹر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں اپنے رشتہ داروں اور اولاد کو یہ وصیت فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ میری وفات یعنی موت کے بعد دنیاوی رسمیں جیسے 10واں، 20واں، 40واں چھمائی اور برسی وغیرہ کچھ بھی نہ کریں۔ تیسرا حوالہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں کہ تیجے 10ویں 20ویں وغیرہ کے ناجائز اور بدعت ہونے کے بارے میں ہم آپ کو ایک مشہور بریلوی عالم صاحب جن کا نام مولوی امجد علی صاحب ہے، ان کا ایک حوالہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی امجد علی صاحب اپنی مشہور کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں
کہ میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کے دن اگر دعوت کریں تو ان کا اس دن دعوت کرنا ناجائز اور بہت بری بدعت ہے، کیونکہ دعوت تو خوشی کے وقت ہوتی ہے، نہ کہ غم کے وقت، جبکہ کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ایک غم کا موقع ہے، نہ کہ خوشی یا جشن منانے کا موقع۔ تو ناظرین، ان سب حوالوں پر غور کرنے سے یہی بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، برسی وغیرہ والے دن کو خاص کر کے صرف اسی دن قرآن خوانی کرنا یا قرآن خوانی کروانا یا پھر لوگوں کی دعوت کر کے ان کو کھانا کھلانا، میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے، یہ سارے کے سارے ناجائز اور بدعت کام ہیں جن کا اسلام میں کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ان سب رسموں کو ادا کرنے سے بچا جائے، اور اگر کوئی شخص ان رسموں میں شامل ہونے کے لیے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، کیونکہ اس محفل میں ہمارے شریک ہونے سے ہم اللہ پاک کے یہاں اس طرح کی بدعتوں کو بڑھاوا دینے والوں میں گنے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو برسی والے دن کے علاوہ لوگوں کو اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یعنی رشتہ دار وغیرہ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کھانا کھلائیے۔ لیکن جو لوگ صحیح معنی میں اس کھانے کے محتاج اور حقدار ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، انہی لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج بھی اس ترقی کرتے ہوئے، تیز رفتار سے بڑھتے ہوئے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کا صحیح معنوں میں ہمارے اس کھانے پر حق بنتا ہے، اور وہ بھی صرف تیجے، 10ویں، 20ویں یا برسی والے دن ہی نہیں، بلکہ جس دن بھی پورے سال میں آپ چاہیں انہیں کھانا کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا، ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، اور دوسرا ثواب اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کھانا کھلانے کا بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے بہت نفع ہوا ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ اس قیمتی جانکاری کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، کیونکہ یہ رسم و رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ہر ایک کانٹیکٹ میں، ہر ایک تعلقات والے تک پہنچائیے، تاکہ لوگوں کے پاس اس بدعت کا خلاصہ ہو سکے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔